اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں؟ صرف رافضی کرتے ہیں؟ رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیوں، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں، محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے۔ ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ۔ کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں، تو ابتدا کی میں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کی کتاب فتاوی عزیزی اٹھائی، کیونکہ شاہ عبدالعزیز صاحب جو ہے اس کو مولوی اسماعیل دہلوی کے گروپ والے لوگ بھی مانتے ہیں، اور ہم لوگ بھی شاہ صاحب کو مانتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز 13ویں صدی کے مجدد ہے۔ اب ان کے ملفوظات میں لوگ کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی۔ ملاوٹ ملفوظات میں ہو سکتی ہے، سیرت میں ہو سکتی ہے، فتوے کی کتاب میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو جب شاہ عبدالعزیز صاحب کو میں نے کہا یا شاہ عبدالعزیز المدد، اس لیے کہ ہم نبی کی اہل بیت سے ہی مانگتے ہیں، اور جو اہل بیت کے غلام ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں۔ اور یہ جو شاہ عبدالعزیز ہے نا، وہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ شاہ صاحب کی جب فتوے کی کتاب کھلی تو اس میں لکھا، شاہ عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا محرم شریف پہ نیاز کرنا کیسا؟ نیاز کھانا پکانا نہیں، نیاز کا۔ اچھا یہ نیاز اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ میں اتنے حسین کا ذکر کرتے کرتے کروں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا انکار ہو تو بات کو کھول دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ پورا شہر، میں اپنے شہر کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی گڑبڑ مت کرو، متحد رہو۔ اور اتحاد کہاں ہوگا؟ اللہ کی رسی پکڑ کر، اور اللہ کی رسی اہل بیت ہے، ان کو پکڑو، متحد ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، تم اہل بیت کو چاہتے ہو نا، تمہارے سر پیر کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے۔ یہ لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں 1 محرم سے لے کر کل تک تڑپتا رہا کب جاؤں گا مالیگاؤں، تو میری قوم سے میری ملاقات کب ہوگی، کب ان کو پیغام پہنچاؤں گا، کب ذکر حسین کروں، کیونکہ میری تو تمنا ہی ہے، میرا وظیفہ یہی، میری زندگی یہی، میری بندگی یہی ہے، سب میرے لیے یہی ہے، بلکہ دعا یہی ہے، اللہ اس وقت موت دینا جب میں ذکر مولا حسین کر رہا ہوں، میری زبان پہ حسین کا نام اور روح جا رہی ہو، یہ اپنی دعا ہے۔ وہ بھی پڑھ دو شاہ عبدالعزیز صاحب والی، اور یہ بھی بات مکمل کر دو تاکہ بات ختم ہو جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نیاز بنانا کیسا، حسین پاک کی نیاز بنانا کیسا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو میں اپنے مدرسے کی چھٹی دے دیتا ہوں، میرے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کس مدرسے کی چھٹی؟ جس میں شاہ فضل خیر آبادی جیسا امام المنطق پڑھتا ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، کہ میں مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں۔ تو مدرسے کی چھٹی آپ کیوں دیتے عاشورہ کے دن؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دور سے محترم ہے اور پہلے سے محترم ہے، اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ حضور کے دور میں بھی حضور اس کو فضیلت بیان کرتے تھے۔ وہ وہی دن ہے کہ نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، آدم کی دعا قبول ہوئی۔ تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے ہیں کہ یہ اس لیے فرماتے ہیں، اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں، نیاز، اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے، ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں ہوتا، ہم سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر ہم امام حسین پر اور کربلا والوں پہ سلام پڑھتے ہیں، صرف نبی پر نہیں آل نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں حسین پر کربلا کا تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کے قریب امام حسین کو پاتا ہوں، امام حسین کی قربت محسوس کرتا ہوں۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب، نیاز کا تصور یہاں سے، شربت کا ذکر یہاں سے ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کسی نے کہا حضرت جابر آپ کے نانا کے صحابی ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، کہا میں اپنے نانا کی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
زیارت کرنا چاہتا ہوں. ان سے کہو اگر وہ اجازت دے تو میں آ سکتا ہوں. اجازت ہے, آ سکتا ہوں. ایک خادم گیا, اے حضرت جابر, امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں نا, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور وہ آپ کے محلے میں آئے ہیں. آپ غصے میں آ گئے, تم لوگ کیا کرتے ہو, ابھی آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. ارے میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے. میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے, میں خود جا کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. کیونکہ وہ ہیں 6-7 سال کے بچے, لیکن ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے, اہل بیت ہیں, وہ حضور کی اولاد ہیں. میں خود جاتا, لیکن چونکہ اب انہوں نے کہا آنے کا, بولو آ جائیں, گھر تو آپ ہی کا ہے, آ جائیں. اور فرمایا جب وہ نکلنے لگے اٹھ کر کے میرے یہاں آنے کے لیے, مجھے اطلاع کر دینا, وہ وہاں سے نکلیں گے, میں تعظیم کے لیے یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا. یہ صحابی کا مسلک ہے, صحابی کا. اور نبی کے نام پر ہم اٹھ کے کھڑے ہونے میں تساہل ہی کرتے ہیں. وہ 6-7 سال کے نبی کے گھرانے کے بچے کے لیے اٹھ کر کے کہتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں. اور اس کے بعد امام محمد باقر آئے. کسی نے کہا آ گئے امام باقر آ گئے. تو جیسے ہی کہا آ گئے تو کہا کہاں ہے, نابینا ہو گئے تھے. گھٹنے زمین پہ ٹیک دیا. کس نے؟ سفید داڑھی ہے, نبی کا شاگرد ہے, صحابہ میں عالم ہے, عالم صحابہ میں عالم ہے. اللہ اکبر, اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور اپنے لبوں سے امام باقر کے پیر چومنے لگے. امام باقر کے پیر چومتے ہیں. امام باقر نے بمشکل اٹھایا, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میرے نانا کے صحابیہ. کہا آپ اہل بیت ہیں, رسول کے شہزادے ہیں, آپ مجھے چومنے دے پیر. پیر چومنے لگے, اور جب اٹھ کر کے کھڑا کیا, اٹھا کر کھڑا کیا گیا تو اپنا ہاتھ لیا اور امام باقر کے سینے پہ ملنے لگے. اپنا ہاتھ لے کر امام باقر کے سینے پہ, کہاں کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر سینے پہ مل رہے ہیں. اور اس کے بعد اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا, اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا اور مسکرانے لگے. اس لیے کہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کو نبی کی اولاد کے خون کی خوشبو آتی ہے. خوشبو جن کو نہیں آتی وہ اپنے عشق کو تول لے کہاں ہے. اس لیے کہ کون ہے آل نبی کون نہیں ہے, اسی میں اٹکے ہوئے ہیں. تمہاری ناک ایمان کی بند ہے, ایمان ہو تو ناک ہو نا. خوشبو امام اہل سنت کو آئی تھی نا, آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, بلکہ ختم ہو گیا ہے, جلدی ختم کرنا ہے. 5 منٹ پہلے ہماری شرط یہ ہے, ختم ہو جائے گی گفتگو. سینے پہ ہاتھ ملا. کس نے؟ جابر نے. بوڑھے ہیں, علم والے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, صحابی حضور کے شاگرد ہیں, اور ناک پہ ہاتھ رکھ کر کے خوشبو سونگی. اور اس کے بعد کہا محمد باقر شہزادے ذرا اپنا کان میرے منہ کے پاس تو لاؤ. امام باقر نے کان لے گئے. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کان میں چپ کے کچھ کہا تو امام باقر اتنا ہنسے کہ آپ کے سارے دانت دکھے. بہت خوبصورت تھے امام محمد باقر. کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کتنے خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ جوانی میں چہرے پہ پردہ ڈالنا پڑتا تھا. کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. امام باقر کے کان میں کچھ کہا, اتنا ہنسے کہ دانت سب دکھے, چمک والے دانت سب دکھے. امام باقر نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں. امام حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے. اور جب یہ نکلے شاگردوں نے گھیر لیا. اے جابر آپ نے امام محمد باقر کو کیا کہا, ہمیں بتا دیں. حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں, ایک دن میں حضور سے ملنے گیا تھا, آقا سے ملاقات کے لیے گیا تھا. حضور بھی اکیلے تھے, میں بھی اکیلا تھا. جا کر کے بیٹھ گیا. حضور نے کہا جابر اللہ تجھے بڑی لمبی عمر دے گا. اللہ تجھے, غیب دا نبی کہہ رہے, اللہ تجھے لمبی عمر دے گا, لمبی عمر دے گا اللہ تجھے. اتنی لمبی تو میرے حسین کی جوانی دیکھے گا, اس کی شادی دیکھے گا, پھر اس کا بیٹا زین العابدین دیکھے گا, اور اس کا بیٹا محمد باقر پیدا ہوگا, اس کو بھی تو دیکھے گا. تیری عمر اتنی لمبی ہوگی, اور ایک دن میرا باقر تیرے گھر آئے گا. او جابر میں تو آتا رہا ہوں,
میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا بھی تیرے گھر آئے گا، اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا۔ جب محمد باقر آئے گا نا تیرے گھر پہ تو اس کے کان میں میرا سلام کہہ دینا کہ تیرے نانا نے باقر تجھے سلام کہا ہے، تیرے نانا نے تجھے سلام کہا ہے۔ تو کہا میں بہت بے فکر تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے جب تک باقر میرے گھر نہ آئیں گے، رسول نے کہہ دیا کہ باقر گھر آئیں گے، تو جب تک باقر گھر نہ آئیں گے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ اے میرے شاگردو، اب میرا کفن تیار کر لو، اس لیے کہ میں نے نبی کی امانت آل نبی تک پہنچا دی ہے، اب مجھے بہت جلدی موت آنے والی ہے۔ صحابی ہو کر نبی کے بچوں کی اتنی تعظیم کرتے تھے، ارے باقر کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، امام حسین سامنے آتے ہوں گے تو کتنی تعظیم کرتے ہوں۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔